اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پینٹ اور پیجامے کی موری چڑھا کر نماز پڑھنا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پینٹ کی موریوں کو جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں اوپر کی طرف، اس کو جو ہے پلٹ لیتے ہیں نیچے سے، کیونکہ وہ نیچی ہوتی ہے پینٹ۔ تو اسی مسئلے کے متعلق حضرت علامہ مولانا تتیہی رحمت صاحب نے اپنی کتاب غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا پاجامہ اور پینٹ پہنتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس کی عادت ڈال رکھی ہے اور تکبر و گھمنڈ کے طور پر ایسا کرتے ہیں تو یہ ناجائز و گناہ ہے اور اس طرح نماز مکروہ۔ لیکن اگر کوئی اتفاق سے ہو جائے، بے خیالی بے توجہی سے، تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ جو ہم پینٹ پہنتے ہیں یا پاجامہ پہنتے ہیں وہ اگر ٹخنوں سے نیچا ہے اور اگر ہم نے اس کی عادت ڈال رکھی ہے، آپ کو شوق ہے اس طریقے کا پہننے کا، تو پھر یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر بے توجہی سے ہو جائے، بے خیالی سے اپنے آپ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ پاجامہ یا پینٹ پہنے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اور جو لوگ اس سے بچنے کے لیے اور ٹخنے کھولنے کے لیے موری یا پیجامے کو چڑھاتے ہیں وہ گناہ کو گھٹاتے نہیں بلکہ بڑھاتے ہیں، اور نماز میں خرابی کم نہیں کرتے بلکہ وہ زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کی پینٹ یا پاجامہ نیچے ہو تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، تو وہ طریقہ کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے موڑ لیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں، تو وہ اس کمی کو کم نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کمی کو اور بڑھاتے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی رہتی بے توجہ میں تو بہتر تھی، اس سمیٹنے سے بہتر تھا کہ وہ جیسی تھی ایسے کہ ایسے ہی رہتی، لیکن سمیٹ لینے سے جو ہے اس کو موڑ لینے سے آپ نے خرابی اور زیادہ بڑھا لی۔ یہ پینٹ اور پیجامے کی موری، پیجامے کو لپیٹ کر چڑھانا نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کہ پیجامے کی موری کو موڑنا یا سمیٹنا یا پینٹ کی موری کو چڑھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایسا کیا اور نماز پڑھی تو آپ کو نماز جو ہے دہرانا ضروری ہے، اتنا زیادہ یہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے موری کو چڑھا لیا تو سمجھ لیجیے نماز کو دہرانا ضروری ہے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ مکروہ تحریم کا مطلب ہے نماز کو دہرایا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ جیسی تھی ایسی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہی پیجامہ یا پینٹ ہمیں پہننا چاہیے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں نیچے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں کپڑے اور بال کو نہ سمیٹوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، ان تمام حدیثوں کے اندر جو ہے یہ بات درج ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی روح سے کپڑا سمیٹنا اور چڑھانا نماز میں منع ہے، لہٰذا پینٹ اور پیجامے کی موری لپیٹنے اور چڑھانے والوں کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اصلاح کرنے والوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ نماز میں اس قسم کی کوتاہیاں برتنے والوں کو نرمی اور پیار محبت سے سمجھائیں۔ مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں ان کے حال پر رہنے دیں اور مناسب طریقے سے اصلاح کریں۔ ان کو ڈانٹنا، جھڑکنا اور ان سے لڑائی جھگڑا کرنا بہت برا ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا چھوڑ دے، جس کا وبال ان جھگڑنے والوں پر ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ بعض اس قسم کی خامیوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے بے نمازیوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں، اور نماز میں کوتاہیاں کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ان کی اصلاح کرے تو برا نہ مانے، تو برا ماننے کے بجائے اس کی بات پر عمل کرے اور اس پر غصہ نہ کرے، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر وہ ترشی اور سختی سے بھی کہہ رہا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، آپ کا کام تو حق سن کر عمل کرنا ہے مگر جھگڑنا نہیں۔ یعنی کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی
نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری کمیاں ان کی نماز میں دیکھی جاتی ہیں. کبھی وضو کے متعلق کمیاں دیکھی جاتی ہیں، تو کبھی نماز پڑھنے کے اندر رکوع سجود میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. اور ہمارے بہت سارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یا بیٹا یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہوگا. تو سامنے والا شخص جو ہے جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ برا مان جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے اپنی ٹھیک کر لو، یا وہ کہتا ہے میں جیسا بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے، آپ اپنا دیکھیں. بہت سارے الفاظ جو ہے وہ بولتا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ سمجھانے والوں سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کر کے ان کو نہ بتائیں، زور سے جھڑک کر ڈانٹ کر نہ اصلاح کریں ان کی. پیار محبت سے جو ہے ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھیے بیٹا یا میرے بھائی اس کے اندر آپ کی یہ کمی ہے، اس کو بیٹا درست کر لیں، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. مطلب ایک اچھے لہجے میں سمجھائیں ان کو. اور جن کی اصلاح کی جا رہی ہے، جن کی نماز میں غلطیاں ہیں یا وضو کے اندر کوتاہیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمیں سمجھا رہا ہے، ہماری اصلاح کر رہا ہے، تو اس بات کا برا نہ مانیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے تو کہہ رہا ہے. اگر ہم اس طریقے سے کمی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے اور اس کمی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہماری نماز نہیں ہوئی، ہماری پوری زندگی کی عبادت و ریاضت قبول نہ ہو، تو اس کے بتانے سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی. تو اس بات کا برا نہ مانیں، وہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، وہ آپ کا اسلامی بھائی ہے. تو اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ نماز کے اندر پینٹ کی موری چڑھا کر موڑ کر اوپر نماز نہ پڑھیں. یہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کو دہرانا واجب ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے اور جن مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کیوں کہ نماز 5 وقت جو ہے مسلمان پر فرض ہے اور ہمیں نماز پڑھنا ہے. آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے.